لیکن اگر کوئی اس جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ عز و جلال نے اس کے بھی اسباب بیان کیے ہیں۔ کلمہ توحید ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جس کو مل جائے گی اللہ عز و جلال اسے جنت میں داخل کریں گے، اسے جہنم سے نجات دے دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4-5۔ اسی طرح نماز فجر اور نماز عصر کا جو اہتمام کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 634، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ جو آدمی طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے سو ایسا آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، اس سے بھی انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ جامع ترمذی کی روایت 241، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 2 براتیں عطا کرتے ہیں، منافق بھی نہیں ہوتا اور جہنم سے آزاد ہوگا۔ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا اہتمام کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ جامع ترمذی کی روایت 4-8، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار۔ جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے جہنم پہ ویسے ہی حرام قرار دے دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا جو ہے یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اور روزہ یہ جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ جامع ترمذی 764۔ اللہ عز و جلال کا محبوب بننا، اللہ اپنے محبوب کو بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے 12018، واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم اللہ اپنے محبوب کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نکل آنا یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ جامع ترمذی 1633، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، اللہ کے خوف سے جو رونے والا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا اس طرح یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی راہ میں چلنے والا انسان کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے والا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ من اغبرت قدماه فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم خاک آلود ہوئے، گرد آلود ہوئے اللہ کی راہ میں تو اللہ اس کو بھی جہنم پر حرام قرار دے دیں گے۔ سلسلہ صحیحہ 2219۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے والا، اس کے دفاع کرنے والا یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1931، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ اولاد کی وفات پر صبر کرنے والا یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 101، قیامت کے دن جس کے 3 بیٹے ہیں یہ دیوار بن جائیں گے جہنم کے سامنے۔ ایک عورت نے کہا اگر کسی کے 2 بیٹے فوت ہو اور اس نے صبر کیا ہو، فرمایا اگر کسی کے 2 بیٹے فوت ہوئے اس پہ صبر کیا تو یہ بھی اسے جہنم میں نہیں جانا دیں گے۔ بچوں اور بہنوں کی صحیح تربیت کرنے والا شخص یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے 23991، جس کی 2 بہنیں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گے۔ حسن اخلاق انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پہ بھی جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2488، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں کہ جہنم کن پر حرام ہے؟ او بمن تحرم علیہ النار،
یا جہنم ان پر حرام ہے یا وہ جہنم پر حرام ہے۔ کل قریب حین سہل، ہر وہ شخص جس کا اخلاق ایسا ہے وہ لوگوں کے قریب رہتا ہے، بڑا آسان ہے، حین ہے، اس کے اندر تواضع ہے، اللہ اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ جہنم سے پناہ مانگنے والے کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6275، من سأل اللہ الجنة 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، قالت الجنہ، جنت کہتی ہے، اللہم ادخل الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے 3 مرتبہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، قالت النار، جہنم بول کے کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو آگ سے محفوظ فرما۔